اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 53 سے لے کر 57 تک اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واو اور اس جب آتینا ہم نے عطا فرمائی، نہ جس کے آخر میں ہو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، واو اور الفرقانہ فرق کرنے والی چیز، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، ٹھیک ہے۔ اس سے معجزات موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے، لیکن اتنا آپ یاد کر لیں کہ حضرت عمر فاروق کو فاروق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے۔ لعلکم دو لفظ ہیں، ایک لعلہ ہے اور ایک کم ہے۔ لعلہ کا معنی ہے تاکہ، کم کا مطلب ہے تم، ٹھیک ہے۔ تہتدون ہدایت پال جاؤ، تا شروع ہوئے تو اس کا مطلب ہو گیا تم ہوگا، آخر میں واو اور نون ہو تو اس کا مطلب ہے جمع ہے، درمیان میں ہا تا اور دال ہے، یہ ہدایت سے ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ واو کے معنی اور اس کا معنی جب، کالا کا مطلب ہے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ سارا آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ لقوم ہی تین لفظ ہیں، لام قوم اور ہی۔ لام کا معنی کے لیے، قوم کا مطلب ہے قوم، ہی کا مطلب ہے وہ، یعنی اپنی قوم سے۔ یا قوم ہے، دو لفظ ہیں، ایک یا ہے ایک قوم ہے۔ یا کا مطلب ہے اے، قوم کا مطلب ہے قوم۔ انکم دو لفظ ہیں، ایک انا ہے ایک کم ہے۔ انا کا مطلب ہے بے شک، کم کا مطلب ہے تم سب مرد، ٹھیک۔ ظلم تم دو لفظ ہیں، ایک ظلم ہے یعنی ظلم کو کہتے ہیں، ایک تم ہے، تم کا مطلب ہے تم، ظلم کا مطلب ہے ظلم، ظلم تم نے ظلم کیا۔ انفسکم دو لفظ ہیں، ایک انفس ہے ایک کم ہے۔ انفس نفس سے ہے، نفس جان کو کہا جاتا ہے، کم کا مطلب تمہاری۔ باتخاذکم تین لفظ ہیں، با، اتخاذ اور کم۔ با کا مطلب ہے ساتھ، اتخاذ کا مطلب ہے پکڑنا، کم کا مطلب ہے تمہارا، ٹھیک۔ العجلہ بچڑے کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، ٹھیک ہے، عجل بچڑے کہتے ہیں۔ فا کا مطلب ہے پس، توبو توبہ کرو، توبو توبہ کرو، امر کا صیغہ ہے، آخر میں واو اور الف ہے جس کا مطلب ہے تم سب توبہ کرو۔ الا کا مطلب ہے طرف، اور بارئکم دو لفظ ہے، ایک بارئ ہے ایک کم ہے۔ باری جو ہے اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں بنانے والا، باری کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا، کم کا مطلب ہے تمہیں بنانے والا، تمہیں پیدا کرنے والا۔ فا کا مطلب پس، اقتلو قتل کرو، کاف تے لام آ گیا اس کا مطلب ہے قتل، اور واو اور الف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع ہے، پس قتل کرو۔ انفسکم اپنے آپ کو، یہ دو لفظ ہیں، ایک انفس ہے ایک ہے کم۔ انفس نفس کو کہتے ہیں، جان کو، کم کا مطلب ہے تمہاری۔ ذالکم یہ، ذالکہ اس میں اشارہ ہے اور یہ بعید کے لیے آتا ہے، بعض اوقات اس کو یہ کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، ویسے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ۔ کم کا مطلب ہے تم، تمہارے لیے۔ خیر بہتر کو کہتے ہیں، خیر بہتر، بہترین چیز، اچھی۔ لکم تمہارے لیے، دو لفظ ہیں، لام ہے ایک کم ہے۔ لام کا معنی کے لیے، کم کا مطلب ہے تمہاری۔ آئندہ کا مطلب ہے پاس، بارئکم پھر وہ دوبارہ لفظ آ گیا، بارے پیدا کرنے والا، کم تمہارا۔ فا پس تابہ توبہ قبول کرے گا، علیکم تمہاری۔ فا پس تابہ توبہ قبول کی، ماضی کا صیغہ، تابہ توبہ قبول کی، علیکم تمہاری، اعلیٰ کا مطلب پر، کم کا مطلب ہے تمہاری، تم۔ انا بے شک پہلے گزر گیا، ہو کا مطلب ہے وہ، ہوا، پھر تاکید کے لیے دوبارہ اس کا معنی بھی وہی ہے۔ التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ واو کا معنی اور اس کا معنی جب۔ قل تم نے کہا، قل کہتے ہیں تم کا مطلب ہے تم نے کہا۔ یا موسیٰ دو لفظ ہیں، ایک یا ہے ایک موسیٰ ہے، اے موسیٰ۔ لن نؤمن ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، دو لفظ ہیں، ایک لن ہے جس کا مطلب ہے کہ نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے۔
یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیے. نون شروع میں آیا تو اس کا مطلب ہے ہم ہے. آگے امزہ میم اور نون ہے، ایمان اس سے بنا ہے. لن ہرگز نہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے. لکا آپ پر، دو لفظ ہیں، ایک لام ہے ایک کا ہے. لام کا مطلب ہے کے لیے، کا مطلب ہے تو، یعنی تجھ پر. حتیٰ یہاں تک کہ، یہ پہلے آپ نے پڑھ لیے. نرا ہم دیکھ نہ لیں، یہ نون کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور را جو ہے دیکھنے کو کہتے ہیں. یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے. اللہ اللہ تعالیٰ کو، یہ آپ معلوم ہے جہرتن مطلب ہے سامنے. ٹھیک ہے، جہرتن آپ کے لیے تو یہ نیا لفظ ہوگا، لیکن عام طور پر یہ نماز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نماز سری اور ایک جہری. جو اونچی آواز سے نماز پڑھتے ہیں اس کو جہری کہتے ہیں، کیونکہ سامنے اور اونچی آواز سے ہوتی ہے. اور سری وہ ہوتی ہے جو پوشیدہ ہوتی ہے. تو جن لوگوں کو ان چیزوں کی تھوڑا بہت معلوم ہے تو انہیں پتہ ہے کہ جہرا سامنے یا اونچی کو کہتے ہیں. فا کا مطلب ہے پس، اخذت پکڑ لیا، کم تم کو. کم کا مطلب ہے تم، اخذت پکڑ لیا. الصاعقۃ کڑکنے، یہ پیچھے بھی آپ نے پڑھ لیا ہے. واؤ کا معنی اور، انتم کا معنی تم، آپ نے پڑھ لیا. تنظرون دیکھ رہے تھے. تا شروع میں ہو جس کا مطلب ہے تم، آخر میں واؤ اور نون ہو جس کا مطلب ہے جمع ہے، درمیان میں نظر ہے. نظر دیکھنے کو کہا جاتا ہے، آنکھ کو دیکھتے ہیں، نظر دیکھنا ہوتا ہے. سما کا مطلب ہے پھر. باسناکم، ٹھیک ہے، دو لفظ ہیں، ایک باسنا ہے ایک کم ہے. باسا زندہ کیا، نا ہم نے، کم تم کو. باسا زندہ کیا، نون الف نا جس کے آخر میں اس کا مطلب ہے ہم، کم کا مطلب ہے تم. باس زندہ کیا، نا ہم نے، کم تم کو. من کا معنی سے، بعد کا مطلب ہے بعد. من بعد بعد. موتکم تمہارے مرنے کے. موتکم دو لفظ ہیں، ایک موت ہے ایک ہے کم. موت کا مطلب ہے موت ہو گیا، کم کا مطلب ہے تم. لعلکم دو لفظ ہیں، ایک لعلہ ہے تاکہ، کم کا مطلب ہے تم. لعلکم تاکہ تم، دو لفظ ہیں یہ. تشکرون شکر کرو، دو لفظ ہیں، شروع میں تا آیا ہے جس کا مطلب تم، آخر میں واو اور نون کا مطلب ہے جس کا مطلب ہے سب، درمیان میں شین کاف رے آ گیا، شکر. ٹھیک ہے، تشکرون تم شکر کرو. واو کا معنی اور، زللنا. زللنا دو لفظ ہیں، ایک زلل ہے ایک نا ہے. نا کا مطلب ہے ہم، اور زلل جو ہے سایہ کرنے کو کہتے ہیں. واو اور زللنا ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر. اعلیٰ اوپر، کم مطلب ہے تم. دو لفظ ایک اعلیٰ ہے ایک کم ہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ کا مطلب اوپر، کم کا مطلب ہے تمہارے. علیکم تم پر. الغمامہ بادلوں کا، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے. واو کا معنی اور، انزلہ نازل کیا، نا ہم نے. انزلہ نازل کیا، نا ہم نے، دو لفظ ہیں. علیکم تم پر، وہی دوبارہ آ گیا. المنا من نازل کیا. واو اور السلوہ سلوہ نازل کیا. یہ دو کھانے کی قسمیں ہیں، ایک کا نام من ہے ایک ہے سلوہ ہے. ہم ہمارے یہاں چھوٹی بوٹ بھی جو لوگ قرآن جانتے ہیں انہیں پتہ ہے من و سلوہ کیا ہے. کلو کھاؤ. من کا معنی ہے سے، طیبات پاک چیزوں کو کہتے ہیں. طیب پاک، اور طیبات اس کی جمع ہے. من طیبات پاک چیزوں سے. ما کا مطلب ہے جو. رزقناکم دو لفظ ہیں، ایک رزق ہے ایک نا ہے ایک ہے کم. رزق رزق ہو گیا، نا ہم نے، کم تم کو. ما جو رزق نا ہم نے رزق دیا، کم تم کو. واؤ اور ما کا مطلب ہے نہیں. ظلمو نا ہم نے ظلم کیا، یہاں بھی ایک ہے ظلمو ظلم کیا، نا ہم نے. واؤ کا مطلب ہے اور، لاکن کا مطلب ہے لیکن. کانو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا معنی تھا تھے. انفسم دو لفظ ہیں، ایک انفس ہے جان کو کہتے ہیں، ہم کا مطلب ہے وہ. انفسہم اپنی جانوں پہ وہ. یظلمون ظلم کرتے تھے. یا شروع میں ہو جس کا مطلب ہے وہ، آخر میں واو اور نون ہو جس کا مطلب ہے جمع، درمیان میں ظلم رہ گیا جس کا معنی ہے ظلم. یظلمون وہ ظلم کرتے تھے. یہ ان آیات کا ترجمہ تھا اور لفظی. اب میں مزید آپ کو ترجمہ اور کچھ تشریح کیے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور فرق کرنے والی چیز سے مراد معجزات ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دو معجزے عطا فرمائے تھے. ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں لے جاتے، اور بغل میں لے جا کر جب باہر نکالتے تو وہ
چمکنا شروع ہو جاتا تھا۔ اور دوسرا معجزہ آپ کا یہ تھا کہ آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھتے تو وہ سانپ بن جاتا، اژدہا، اور جب آپ اس پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ میں پکڑتے تو وہ لاٹھی کی لاٹھی ہو جاتی۔ تو یہ دو معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور ساتھ کتاب بھی عطا فرمائی۔ معجزات اس لیے دیے تاکہ اس بات کی دلیل ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ یعنی موسیٰ کو کتاب اور معجزات اس لیے دیے تاکہ تم بنی اسرائیل ہدایت پا لو۔ وَإِذْ قَالَ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اے میری قوم، لقوم اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بسبب معبود بنانے کے بچڑے کو، فتوبوا، پس تم توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کے پاس، فقتلوا، قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، ذالکم، یہ خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس، فتابا، پس اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم، تمہاری، انہو، بے شک وہ التواب، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 54 جو ہے، اس کی تشریح اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب وادی طی میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا فیصلہ کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کوہ طور پر تشریف لائیں اور تورات لے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر قوم کے اندر چھوڑا، اور خود آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تورات لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی۔ اس دوران جب آپ وہاں گئے ہوئے تھے تو پیچھے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ انہوں نے کہا وہ تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے ہیں۔ تو سامری نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہیں پر اللہ تعالیٰ سے ملا دوں تو انہوں نے کہا آپ ملا دیں تو یہ تو بڑی بات ہے۔ تو سامری نے کہا کہ تمہارے پاس جو سونا ہے وہ لے آؤ۔ تو لوگوں کے گھروں میں جو تھا، عورتوں کے پاس سونے کے جو زیورات تھے وہ سارے اکٹھے کیے گئے، اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ جو ہے سنیارہ تھا، جو سامری تھا، اس نے سونے کا ایک بچڑا بنایا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل امین تشریف لائے تھے، اور جبریل امین جب واپس جا رہے تھے تو جہاں جہاں کا قدم لگتا تھا وہاں زمین جو ہے سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی۔ تو وہاں سے مٹی جو ہے سامری نے لے کر اپنے پاس محفوظ رکھ لی تھی، چنانچہ وہ مٹی اس نے اس بچڑے کے اندر ڈالی تو وہ بچڑا بولنا شروع ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ سامری نے کہا اس کو بنی اسرائیل کو کہ یہ تمہارا خدا ہے، لہٰذا انہوں نے اس بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن وہ ہارون علیہ السلام کی بات سے باز نہ آئے، اور آپ کو تو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم جو ہے ساری بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ تو آپ نے پہلے تو حضرت ہارون علیہ السلام پہ بڑے ناراض ہوئے، پھر قوم کو سمجھایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو بچڑا ہے، یہ معبود نہیں ہے، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، لہذا تم توبہ کرو۔ جب بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا توبہ کرو۔ تو انہوں نے کہا جی ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ توبہ کرنے کا یہ طریقہ بنایا گیا کہ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی وہ ایک لائن میں کھڑے ہو گئے، اور وہ لوگ جو انہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ دوسری لائن میں ان کے بالمقابل کھڑے ہو گئے، اور جنہوں نے توبہ نہیں کی تھی انہوں نے ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اللہ کے حکم سے۔ تو اس سے 70,000 بنی اسرائیل جو ہے قتل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس طرح تو سارے ختم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو معاف فرما دیا، جو قتل ہوئے انہیں مقام شہادت عطا فرمائی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف کر دیا۔ تو یہ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس، بہتر اس لیے ہے کہ قیامت والے عذاب سے تم بچ جاؤ گے، اور لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ بنی اسرائیل کے لیے توبہ کتنی سخت اللہ نے مقرر کی تھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی نرمی پیدا کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، انہیں قتل کرنے کی یا اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ یہاں تک کہ نَرَ اللَّهَ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں جہرتاً سامنے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تمہیں پکڑ لیا کڑک نے وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اچھا یہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تورات دی ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے، تو تم اس تورات پر عمل کرو اور اس کے احکام کو اوپر جو ہے پابندی کرو۔ تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ ہم اس طرح کیسے ہی مان لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات دی ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے جب تک ہم خود اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ لوگ باز نہ آئے، تو آپ نے فرمایا اس طرح تو پھر تم سب تو نہیں جا سکتے ہو، البتہ تم اپنے لیڈر منتخب کرو۔ چنانچہ 70 سردار جو ہے بنی اسرائیل کے تیار ہوئے، انہوں نے چنے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے گئے۔ کوہ طور پر جب پہنچے تو ایک اچانک جو ہے ایک بادلوں کی طرح جو ہے ایک نور قسم کی چیز آئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈھانپ لیا۔ بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اس کے بعد وہ بادل جو ہیں وہ دھند کی طرح تھے، وہ چھٹ گئے۔ جب چھٹے تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہ جی ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں، ہم دیکھیں گے تب ایمان آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی لگائی تو اس سے وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے، مر گئے۔ ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ تو میرے پہلے مخالف ہیں، اب جب ان کے 70 سردار مر گئے تو یہ اور زیادہ میری مخالفت شروع کر لیں گے، تو آپ مہربانی کر کے ان کو دوبارہ زندہ کر لیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ انہیں کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے کہ وہ سارے کے سارے مر گئے۔ ثم پھر باسناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا، یعنی بنی اسرائیل کو زندہ کیا، من بعد موتکم ان کے مرنے کے بعد۔ تو اس لیے زندہ کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر زندہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر المن من وَالسَّلْوَى اور سلوہ، کلو کھاؤ من طیبات پاک چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وما ظلمون ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن لیکن کانو تھے انفسہم وہ اپنی جانوں پر یظلمون خود ظلم کرنے والے۔ یہ آیات جو جتنی بھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات اور احسانات کی ان کا ذکر کیا ہے، ترتیب کے ساتھ نہیں بیان کیا، ورنہ ترتیب سے تو یہ واقعہ یہ جو آخری آیت 57 ہے یہ بالکل پہلے کی ہے اور یہ والی آیتیں اس کے بعد والی ہیں اور اس طریقے کے ساتھ ہے۔ لیکن بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تھے اور وادی تیہ کے اندر پہنچے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ سرزمین مقدس پہ چلے جائیں اور وہاں حملہ کر کے حکومت قائم کر لیں، تو انہوں نے انکار کر لیا اور وادی تیہ کے اندر رہے اور 40 سال وہیں پر بھٹکتے رہے۔ نہ ان کے لیے کھانے کی کوئی چیز تھی، نہ پینے کے لیے کوئی چیز تھی اور نہ سر پہ سایہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچانے کے لیے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، ان کے کھانے کے لیے من اور سلوہ اتارا۔ یہ 2 کھانے تھے جو آسمان سے نازل ہوتے تھے، ان میں سے ایک کے بارے میں فرماتے کھمبی کی طرح کا یہ تھا، بعض نے فرمایا ہے کہ بنے ہوئے بٹیر تھا، اور جو ہے من جو ہے وہ اس طرح کی چیز تھی۔ سلوہ جو ہے اس طرح رات کو جس طرح برف پڑ جاتی اس طرح برف کی طرح پڑ جاتا تھا، صبح جو ہے وہ اکٹھا ہوتا، آواز چلتی اور اکٹھا ہوتا اور یہ کھا لیتے تھے۔ یہ بیٹھے بیٹھائے انہیں کھانا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور پاک بالکل حلال اور جائز کھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سے کھاؤ پیو جو اللہ نے رزق دیا ہے، ظلم نہ کرو، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور اس کھانے کا انکار کر لیا جس کا اگلی آیات کے اندر ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔